السلام علیکم۔ لو جی، آج آپ کو دلچسپ دکھاتے ہیں دن ہے۔ میں ایک فلیٹی ہوٹل میں ایک فنکشن ہے مولانا آزاد صاحب کا، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں آیا ہوں۔ یہ سنڈے کا دن ہے اور آج انہوں نے مال روڈ سارا بند کیے ہوئے ہے گاڑیوں کے لیے۔ صرف انہوں نے کہا ہے کہ مال روڈ پہ جو ہے وہ سائیکل چلیں گے۔ تو آج آپ دیکھیں، یہ دائیں بائیں چل رہے ہیں، یہ مال روڈ یہاں سے ادھر سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بند ہے، یہ مال روڈ بند ہے۔ اور یہ سامنے ہمارا ہائی کورٹ ہے، اور یہاں پہ کوئی صرف سائیکل چلے گا اور کوئی گاڑی نہیں، یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ مال روڈ پہ کوئی دونوں طرف سے بند ہے۔ میں سڑک کے درمیان میں چل رہا ہوں۔ یہ منظر بھی آپ دیکھیں، سمارٹ لاک ڈاؤن، یا یہ کہہ لیں کہ جناب انہوں نے یہاں پہ دفعہ 144 بھی لگایا ہوا ہے سموگ کے لیے، لیکن سموگ اسی طرح ہی ہے، یہ آپ کو دور سے نظر بھی آ رہا ہوگا سموگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب لاہور سے ہائی کورٹ سے میں فلیٹی جو ہے وہ پیدل جا رہا ہوں، اور وہاں پہ فنکشن ہے۔ رویت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مولانا عبدالخبیر صاحب، تو وہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بلایا ہے، میں نے کہا ضرور جائیں گے، وہاں جاتے ہیں۔ اچھا جی، کل سیاسی باتیں بھی تھوڑی سی ہو جائیں نا ساتھ ساتھ، آپ دیکھتے جائیں روڈ وغیرہ، یہ پیچھے سے ادھر سے یہ دیکھتے جائیں۔ آج کوئی ایک سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل کون چلاتا ہے جی؟ سائیکل کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں موٹر سائیکل بھی منع ہے اور گاڑی بھی منع ہے، تو دکانیں بھی بند ہیں، سارا ہوٹل بھی انہوں نے کہا جی 3 بجے تک کھانا پینا ہر چیز بند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کل جو دیر بالا میں تحریک انصاف کا فنکشن ہوا ہے، اس میں انہوں نے تشدد کا رویہ اپنایا ہے، اور حکومت مسلسل ان کو ڈھیل دے رہی ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پابندی نہیں لگی۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ نون لیگ والے یہ حرکت کرتے تو آج نون لیگ کا کوئی بچہ بھی ادھر آپ کو نظر نہ آتا، اتنی سخت یہ جو ہے نا وہ کرتے۔ تو یہاں پہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی نورہ کشتیاں چل رہی ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نورہ کشتیاں چل رہی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کل آج صبح ٹی وی پہ بھی دکھا رہے تھے، جیو پہ، کہ دیر بالا کا وہ ہوا ہے جلسہ، تو وہاں جی بڑے لوگ آئے ہیں، اور یہ حالات مجھے لگتا ہے خراب ہو رہے ہیں حالات، اور یا تو پھر حالات جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آ جائے، الیکشن ہی نہ کرانے پڑے۔ یہ بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بہت گہری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حالات خراب ہو گئے، الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہے پھر کون آئے گا۔ تو میں آپ کو عمران خان کی ایک ذہنیت کا بھی ادھر بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کے پاس وکیلوں میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہت پرانے وکیل بھی ہیں، نئے بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سینئر جو ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، اور حامد خان جو ہے وہ ایک گروپ کے سربراہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کہ عمران نیازی حامد خان کو بناتا، یا شعیب شاہین صاحب ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہیں، ان کو بناتا، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں سارے، اس نے ایسے شخص کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا، اور پھر ساری پارٹی اس کے حوالے کر دی۔ بلکہ یہ شیر افضل مروت جو گالیاں دیتا ہے، جو مارتا ہے، وڑ جائے گا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے گندے لفظ استعمال کرتا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے عفنان سید کے ساتھ لڑائی کی، اور جس چینل پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی تم میرے سامنے ہو تو تمہارا میں عفنان سید والا حال کروں۔
تو اس کو جو ہے نا اس نے بنایا ہے کہ یہ غنڈہ ہے. پہلے جج کے طور پہ اس کو نکالا گیا, اب ساری پارٹی اس کے حوالے ہے جی کہ تم الیکشن کرواؤ, یہ کرو وہ انفیکٹ لڑائی کو ہوا دینے والی بات ہے, لڑائی کو. اب ان حالات میں اگر لڑائی, وہ کہتے جی میں جان دے دوں گا, میں یہ کروں گا, میں بڑا غیرت مند ہوں, پشتون بڑے غیرت مند ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا بار بار پشتونوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ صوبائی تعصب جو ہوتا ہے نا, یہ والا یہ پھیلایا جا رہا تھا. تو ان حالات میں آپ دیکھیں کیا ہوگا. مال روڈ پہ جی کرکٹ کھیلا جا رہا ہے. یہ پہلے مال روڈ جلوسوں سے بند ہوتا تھا, آج ویسے بند ہے. ایئر کوالٹی چیک کر لو, کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. اور یہ انہوں نے کہا جی سائیکل چلے گا. تو کون سا نہیں پتا بیٹا, کچھ نہیں پتا. تو یہ حالات ہیں. اور اب پی ٹی آئی والے بھی اندر سے بڑے ناراض ہیں عمران خان کے اوپر, جو سنجیدہ لوگ ہیں. سنجیدہ ویسے رہے کہ ہیں اب. عمران پہلے بھی آپ دیکھیں نا, فواد چودھری کو اس نے ترجمان بنایا ہوا تھا, جس نے سبیم ابراہیم کو تھپڑ مارا, مبشر لقمان کو تھپڑ مارا. ٹھیک ہے, پھر جو بھی لڑائیاں کرتا ہے وہ عمران کا پسندیدہ ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بھی لڑائیاں کرتا ہے وہ اس کو وہ پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے جی میرے لیے. تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ملک کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حالات کدھر جائیں گے. اب کل جو گولی چلی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی دلیری سے اس نے جناب اس کو روکا ہے اور اس کو جناب وہ مقابلہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا. ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے وہ کرک میں کہہ رہے تھے جی ہم جلسہ کریں گے, تو ادھر سے حکومت نے اعلان کیا جی 14 دن پہلے اجازت لو. اچھا, اگر تم نے دفعہ 144 سے لگایا ہے تو اس کے اوپر پھر عمل کرو, پوری طرح کرو عمل. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے وہ لڑائی کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ابھی سبق نہیں ملا. جب جیل میں بھی آپ نے اس کو گورنمنٹ نے لگایا جی, خرچے ایسے ہوتے ہیں دیکھیں, سائیکل دوڑاؤ, سموک بھگاؤ, یہ ایسے وہ سارے کر رہے ہیں. اسے سموک وغیرہ بھاگتا ہے تمہارا. دیہاتوں میں سے کدھر سے سموک آتا ہے. یہ ساری یہ دکانیں وغیرہ بند ہیں, کھانے پینے کے کاروبار بند ہیں, ہر چیز بند ہے. بیچ میں دیکھ رہے ہیں نا, میں سڑک کے بیچ میں ہی چل رہا ہوں, تو مال روڈ پہ سڑک الاؤ نہیں ہے گاڑی. اچھا جی, تو یہ حالات جو ہے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور یہ طالبان کا ایشو بھی چھیڑا گیا ہے. ابھی تو اس میں کوئی خرابی نہیں آئی, لیکن خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو خرابیاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ منظم ہوتے ہیں, اور پہلے میٹنگ میں طے کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جی بوٹی سٹیں گے, اتنے جناب چیل آئے گی, چیل تے کوے آن گے, تو کوے تو بعد جناب کتے آن گے, تو پھر بلیاں آن گیا, تو پھر لڑائی ہوئے گی کتیاں بلیاں دی. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا ماحول, آپ نے پیچھے سے بھی دیکھ لی ہے, سڑک ساری جو ہے نا وہ ویران ہے. تو یہ سر جی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں, زرداری صاحب وغیرہ فیملی ادھر دبئی پہنچ گئی ہے, وہاں سے انہوں نے تصویریں شائع کی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایسے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ ہے وہ. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے سر جی. اگلی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ وہ میں فلیٹی ہوٹل میں پہنچ کے
تو دکھاتا ہوں کیا حالات ہے. آپ نے کوئی کمنٹس کرنے ہیں تو 0300472572 پہ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ.